بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنگیز خان تاریخ کے صفحات میں درج ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ اس کی ظلم اور بہادری کی کہانیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھیں۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھا، لیکن اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے مہاراجا، سلطان یا بادشاہ رہے، ان کے مرنے کے بعد بھی مقبروں کی شکل میں ان کے نشان باقی رہے۔ یہ مقبرے شاید اسی لیے تعمیر کیے گئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ چنگیز خان نے اپنے لیے ایک عجیب سی وصیت کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موت کے بعد ان کا کوئی نشان باقی رہے، لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں کسی گمنام جگہ پر دفنایا جائے۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے انہیں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ منگولیا کے رہنے والے چنگیز خان کی موت کے بعد 8 صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس تعلق سے کئی مشن چلائے گئے لیکن ان کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس قبر کو تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں غیر ملکی لوگوں ہی کی دلچسپی تھی۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس کی بڑی وجہ ایک خوف بھی ہے۔ کہا جاتا رہا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اس مثال کی تباہی کو دیکھ بھی چکے ہیں، اسی وجہ سے ان کے دلوں میں خوف نے اپنی جگہ پختہ کر رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1941 میں سوویت یونین میں 14ویں صدی کے ترک منگول حکمران تیمور لنگ کی قبر کو کھودا گیا تو نازی فوجیوں نے سوویت یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح روس بھی دوسری عالمی جنگ میں شامل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ چنگیز خان کی قبر کو بھی کھولا جائے۔ جو لوگ چنگیز خان کی قبر کو تلاش کرنے کے خواہش مند تھے ان کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنگیز خان کی تصویر یا تو پرانے سکوں پر پائی جاتی ہے یا پھر شراب کی بوتلوں پر، باقی اور کوئی ایسا نشان نہیں ہے جس سے ان کو مدد ملی ہو۔ رقبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائیں گے۔ اتنے بڑے ملک میں ایک نامعلوم قبر کو تلاش کرنا سمندر میں سے ایک خاص مچھلی کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ 90 کے عشرے میں جاپان اور منگولیا نے مشترکہ طور پر چنگیز خان کی قبر کو تلاش کرنے کے لیے ایک مشترکہ پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تھا جس کا نام تھا گراون گول۔ اس پروجیکٹ کے تحت چنگیز خان کی پیدائش کے مانے جانے والے شہر کھینتی میں تحقیق کا کام شروع ہوا، لیکن اس دوران منگولیا میں جمہوری انقلاب آ گیا جس کے بعد کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی اور جمہوری نظام قائم ہو گیا۔ نئی حکومت میں گراون گول پروجیکٹ کو بھی رکوا دیا گیا۔ منگولیا میں مقبول قصوں کے مطابق
چنگیز خان کو کھینتی پہاڑوں میں برخان خالدون نام کی چوٹی پر دفنایا گیا تھا۔ مقامی قصوں کے مطابق اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے چنگیز خان یہاں چھپے ہوں گے اور مرنے کے بعد انہیں وہی دفنایا گیا ہوگا۔ البتہ بہت سے ماہرین اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کا نام بڑی عزت اور فخر سے لیتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر چنگیز خان خود چاہتے کہ ان کے مرنے کے بعد لوگ اسے یاد کریں تو وہ کوئی وصیت نہ کرتے۔ اگر وہ چاہتے تو کوئی نہ کوئی اپنی نشانی ضرور چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ منگولیا کے لوگ نہیں چاہتے کہ اب ان کی قبر کی تلاش کی جائے، جو وقت کی دھند میں کہیں گم ہو چکا ہے، اس سے پھر نہ کریدا جائے۔